غزہ میں اسرائیل کی 2 سال سے جاری نسل کشی کی مہم 67,000 فلسطینیوں کے قتل عام اور غزہ کے 90% رقبے کی تباہی کے بعد بالآخر اب غزہ میں مستقل جنگ بندی کی سنجیدہ امید پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے پر کل رات حماس نے بھی اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا ہے، اور حماس کی اس حمایت کے بعد صدر ٹرمپ نے حماس کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسرائیل کو غزہ میں حملے فوری طور پر روکنے کا حکم دے دیا ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ان بیانات کا نہ صرف مسلم دنیا کی جانب سے خیر مقدم کیا جا رہا ہے، بلکہ کل رات سے غزہ سے بھی جشن کے مناظر سامنے آ رہے ہیں، جہاں غزہ کے شہری 2 سال کی جارحیت اور بربادی کے بعد سکھ کا سانس لینے کی امید ظاہر کر رہے ہیں۔ مگر جہاں ایک طرف جشن اور امن کی امید پیدا ہو رہی ہے، وہیں دوسری طرف امن منصوبے میں موجودہ ابہام اور فریقین کے بیانات کو لے کر خدشات بھی پائے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ اسرائیل کے جنگی جنون امن کی راہ میں نئی رکاوٹیں کھڑی کر سکتا ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ کی جانب سے حماس کے بیان پر مثبت رد عمل اور جنگ بندی کے واضح حکم پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے تحفظات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، جبکہ اسرائیلی فورسز نے صدر ٹرمپ کی ہدایت کو نظر انداز کرتے ہوئے آج صبح سے غزہ پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں پچھلے 24 گھنٹے میں مزید 66 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اہم بات یہ کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل حماس کو اتوار تک امن منصوبے پر جواب دینے کا الٹیمیٹم دیا تھا، مگر اس بیان کے کچھ ہی گھنٹوں بعد حماس نے اپنا جواب ثالثوں کے پاس جمع کروا دیا، جس میں حماس نے 3 باتیں واضح کی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ جنگ بندی کر کے اسرائیلی قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ دوسرا یہ کہ حماس غزہ کی انتظامیہ ایک ایسی باڈی کے حوالے کرنے کو تیار ہے جو فلسطینی ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ہو اور مسلم ممالک کی حمایت یافتہ ہو۔ تیسرا یہ کہ حماس غزہ کے مستقبل کے حوالے سے ہر گفتگو اور فیصلے میں شامل ہوگی، جبکہ ٹرمپ کے امن منصوبے میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ حماس کا غزہ کے مستقبل میں کوئی کردار نہیں ہوگا۔ صدر ٹرمپ کی تجویز کردہ منصوبے پر حماس نے اپنے محتاط رد عمل میں لکھا ہے کہ حماس غزہ میں جارحیت اور نسل کشی کی جنگ کو روکنے کے لیے اپنی قیادت فلسطینی دھڑوں اور قوتوں کے ساتھ گہری مشاورت، ثالثوں اور دوستوں کے ساتھ بات چیت کے بعد اپنا فیصلہ ثالثوں کو پیش کر رہی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ حماس عرب، اسلامی، بین الاقوامی کوششوں اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ان کوششوں کی قدر کرتی ہے جو غزہ کی پٹی پر جنگ بندی کرنے، قیدیوں کے تبادلے، فوری امداد کی فراہمی، غزہ پر قبضے کی مخالفت اور ہماری فلسطینی عوام کی جبری نقل مکانی کی مخالفت کی حمایت کرتی ہے۔ جنگ کے خاتمے اور غزہ سے مکمل انخلاء کے حصول کے لیے حماس اعلان کرتی ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کی تجویز کردہ تبادلے کی شرائط کے مطابق تمام قیدیوں کو زندہ اور مردہ رہا کرنے پر راضی ہے، بشرطیکہ کہ تبادلے کے عمل کے لیے مناسب حالات فراہم کیے جائیں۔ اس سلسلے میں حماس فوری طور پر ثالثوں کے ذریعے اس کی تفصیلات پر بات چیت کے لیے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی طرح حماس قومی اتفاق رائے اور عرب و اسلامی حمایت کی بنیاد پر غزہ کی پٹی کی انتظامیہ آزاد ٹیکنوکریٹس فلسطینی ادارے کے حوالے کرنے پہ بھی اپنی رضامندی ظاہر کرتی ہے۔ بیان میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ کی تجویز کردہ منصوبے میں شامل غزہ کی پٹی کے مستقبل اور فلسطینی عوام کے بنیادی حقوق سے متعلق دیگر امور ایک جامع قومی موقف سے منسلک ہیں جو بین الاقوامی قوانین اور متعلقہ قراردادوں پر مبنی ہے۔ ان امور پر فلسطینی قومی فریم ورک کے ذریعے بات چیت کی جائے گی، جس میں حماس ذمہ داری کے ساتھ حصہ لے گی اور اپنا کردار ادا کرے گی۔ یعنی حماس نے اپنے رد عمل میں جنگی قیدیوں کی رہائی اور غزہ کا انتظام چھوڑنے کی شرط تو مان لی ہے، مگر اس بیان میں ہتھیار ڈالنے یا ہتھیاروں کے خاتمے کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے، اور نہ ہی حماس کا رد عمل غزہ میں گورننس کی نگرانی کے لیے ٹرمپ کی سربراہی میں ایک بین الاقوامی نگرانی کمیٹی تشکیل کا ذکر کرتا ہے، جس سے ٹرمپ نے بورڈ آف پیس کا نام دیا تھا۔ اسی طرح ٹرمپ کے امن منصوبے میں تو اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ حماس کا غزہ کے مستقبل میں کوئی بلا واسطہ یا بالواسطہ کردار نہیں ہوگا، مگر حماس کے رد عمل میں واضح کیا گیا ہے کہ غزہ کے مستقبل اور فلسطینیوں کے حقوق پر آگے جا کر بات چیت ہوگی، جس کا حماس بھی حصہ ہوگی۔ بہرحال حماس کے اس بیان کے فوری بعد صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ حماس کے تازہ بیان کی بنیاد پر میرا یقین ہے کہ وہ ایک پائیدار امن کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیل کو فوری طور پر غزہ پر بمباری بند کرنی چاہیے تاکہ ہم یرغمالیوں کو بحفاظت اور جلد از جلد نکال سکیں۔ یہ مسئلہ مشرق وسطیٰ میں طویل عرصے سے مطلوب امن کے بارے میں ہے۔ اور پھر صدر ٹرمپ نے اپنے ویڈیو پیغام میں سعودی عرب، قطر، مصر اور ترکی سمیت دیگر ممالک کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ بہت خاص دن ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ ہم مشرق وسطیٰ میں امن کے بہت قریب ہیں، سب سے ایک جیسا برتاؤ کیا جائے گا۔ I thank the countries that helped me put this together: Qatar, Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, and so many others. So many people fought so hard. This is a big day. We'll see how it all turns out. We have to get the final word down in concrete. Very importantly, I look forward to having the hostages come home to their parents and having
Some of the hostages, unfortunately, you know the condition they're in, come home likewise to their parents because their parents wanted them just as much as though that young man or young woman were alive. So I just want to let you know that this is a very special day, maybe unprecedented in many ways. It is unprecedented. Everybody was unified in wanting this war to end and seeing peace in the Middle East, and we're very close to achieving that. अहम बात यह कि सदर ट्रंप के अमन मंसूबे के तहत मुआहदा तय पाने के बाद हमास को 72 घंटों के अंदर तमाम 20 जिंदा कैदियों और 28 मुर्दा कैदियों की बाकियात को रिहा करना है, जिसके बदले में इसराइल 250 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा जो इसराइली जेलों में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, और इन 1700 फलस्तीनियों को भी आज़ाद करेगा जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 के बाद गजा से गिरफ्तार किया गया था। ताहम हमास ने वाज़ेह किया है कि मुर्दा कैदियों की बाकियात की रिहाई के लिए 72 घंटे बहुत कम वक्त है और इसमें महीनों लग सकते हैं। जबकि कल अल जजीरा को इंटरव्यू में हमास रहनुमा मूसा अबू मरजूक ने कहा है कि हमास तमाम कैदियों की रिहाई के लिए शराइत पर बात कर रहा है, जिसमें पहली शर्त यह है में जंग बंदी होनी चाहिए। We're talking about the conditions to release all the president. The first conditions that the war should stop, as President Trump said. If we release all of the war prisoners, the war gonna stop. The second condition, the Israeli should withdraw from Gaza Strip. The third condition, there is all of the humanitarian help for the people in Gaza because they are suffering. हमास जंगी कैदियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार कर रहा है, जबकि टाइम ऑफ इसराइल ने आज ये खबर दी है कि गजा में जंग बंदी और कैदियों की रिहाई के लिए हमास का वफ्द आज रात ही मिस्र के दारुल हुकूमत कायरो पहुंच जाएगा, और इसराइली हुकाम का दावा है कि अगर ये मामला खुश असलूबी से तय पाता है तो यरगमाली कुछ ही रोज में रिहा हो जाएंगे। जबकि CNN ने अब से कुछ देर पहले यह खबर दी है कि अमेरिकी सदर के दामाद जेरेड कुशनर और ट्रंप के नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ भी जल्द मिस्र के लिए रवाना हो जाएंगे। अमेरिकी सदर के अमन मंसूबे पर हमास की रजामंदी के बाद इस वक्त गजा में खुशी का समा है। गजा से जश्न के मनाजिर सामने आ रहे हैं। इसी तरह अल जजीरा ने गजा से रिपोर्ट किया है कि जंग बंदी मंसूबे पर हमास की आमादगी के बाद गजा के शहरी खुश हैं, जिन्हें तवील अरसे बाद अमन की उम्मीद है। जबकि सदर ट्रंप की इसराइल को जंग बंदी की हिदायत के बाद गजा के कुछ इलाकों में इसराइल की जारियत में भी कमी देखी जा रही है। For the past few hours we've seen an increase. पिछले चंद घंटों से हमने पूरे गजा की पट्टी में खामोशी की कैफियत में इजाफा देखा है। मेरा मतलब है भारी मशीन गनों की गोलाबारी कम हो गई है। पस मंजर में आसमान पर ड्रोन्स की घन गरज कम सुनाई दे रही है और बमबारी भी कम है, सिवाय इन 2 या 3 धमाकों के जो गजा शहर के शिमाली हिस्से में हुए। लेकिन जब हम इस मालूमात के जरिए की तस्दीक करने की कोशिश कर रहे थे तो पता चला कि ये वो बम थे जो गुज़श्ता रात इस्राएली फौज ने पहले ही लगा रखे थे और पिछले चंद घंटों में इन्हें धमाके से उड़ाया गया। अब तक लोग कम से कम यहाँ वस्ती और जुनूबी हिस्से में ज्यादातर एक जश्न मनाने वाले मूड में दिखाई दे रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये वाकई हो रहा है। हमास ने कबूल कर लिया है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुस्बत रद्द अमल आया है। अब जमीनी सूरत हाल के लिहाज से अगरचे जोश खरोश और खुशी का माहौल है, मगर हमें अभी तक ये नजर नहीं आ रहा कि लोग वापस अपने घरों को लौट रहे हैं या नहीं। हम अब भी ज्यादातर लोगों को यहाँ इस मकाम पर आते हुए देख रहे हैं। गजा के लोग एक मुमकिना जंगबंदी के लिए जारी मुज़ाकरात के नताइज का इंतजार और मुशाहिदा कर रहे हैं ताकि गजा पट्टी पर जारी जंग का खात्मा हो सके। इस दौरान वो रोजाना की बमबारी और बढ़ती हुई फौजी कार्रवाइयों में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमास ने बाज़ाब्ता तौर पर ट्रंप के ताज़ा तरीन अमन मंसूबे का जवाब दे दिया है। ये पेशरफ्त एक अहम कदम है जो मुमकिना तौर पर गजा की पट्टी में बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल को नई शक्ल दे सकती है। अगरचे तफसीलात अभी सामने आ रही हैं, लेकिन हमास की मंजूरी की तस्दीक ने वसी तवज्जो हासिल की है और तवक्को की जा रही है कि ये आइंदा मुज़ाकरात के मरहले को मुतासर करेगी। गजा के मकीनों के लिए ये जवाब निहायत करीब से देखा जा रहा है, क्योंकि वो पुरुमीद हैं कि ये उनके लिए एक ऐसे मोड़ का बाइस बन सकता है जो तकरीबन 2 साल से जारी इसराइली बर्बरियत की जंग के दौरान पैदा होने वाले बहरान को बदल सके। 2 साल से जंग ज़दा गजा के शहरियों को अमन की उम्मीद है। मुस्लिम ममालिक भी इस पेशरफ्त को मुस्तकिल अमन के क़याम का नादर मौका करार दे रहे हैं। हमास के बयान और अमरीकी सदर की जानिब से इस बयान के खैर मकदम के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह
ہم جنگ بندی کے اس قدر قریب ہیں جتنا کہ اس نسل کشی کے آغاز کے بعد کبھی نہیں تھے۔ حماس کا بیان جنگ بندی اور امن قائم کرنے کے لیے ایک موقع فراہم کرتا ہے جسے ہمیں دوبارہ بند نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اسی طرح ترکی، مصر اور اردن نے بھی تازہ پیش رفت پر خیر مقدم کیا ہے، مگر دوسری طرف اسرائیل کی جانب سے اس اہم پیش رفت پر تحفظات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ CNN کے مطابق اسرائیلی ذرائع کا کہنا ہے کہ حماس کے رد عمل پر ٹرمپ کی خوشی نیتن یاہو کے لیے حیران کن تھی۔ ذرائع نے بتایا کہ اسرائیل نے حماس کے رد عمل کو ٹرمپ کے منصوبے کی نفی سمجھا اور اسرائیل کے لیے حماس کے بیان کو پائیدار امن کے لیے تیار ہونے کے طور پر سراہنا پہلی حیران کن بات تھی، جبکہ دوسرا حیران کن پہلو ٹرمپ کا یہ حکم تھا کہ اسرائیل فوراً غزہ پر بمباری روک دے، جس کے نتیجے میں اسرائیل کو غزہ سٹی پر حملے روکنے پر مجبور ہونا پڑا۔ مگر ٹرمپ کی ہدایت کے باوجود اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ کو اب بھی خطرناک جنگی زون قرار دیتے ہوئے شہریوں کو شمالی غزہ واپس آنے سے روک دیا ہے۔ اسی طرح امریکی ادارے ایکزیوس نے یہ خبر دی کہ صدر ٹرمپ کا عوامی دباؤ نیتن یاہو کے لیے ایک ناپسندیدہ ٹوسٹ ہے اور یہ مشکل ہے کہ نیتن یاہو اپنے واحد بڑے حمایتی کو انکار کر سکے۔ خبر کے مطابق ٹرمپ کے اعلان سے پہلے نیتن یاہو نے جو مشاورتیں کی ان میں انہوں نے زور دے کر کہا کہ وہ حماس کے جواب کو ٹرمپ کے منصوبے کی نفی کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ ایک اسرائیلی عہدیدار نے بتایا کہ نیتن یاہو نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ کے ساتھ رد عمل پر ہم آہنگی ضروری ہے تاکہ تاثر نہ قائم ہو کہ حماس نے ٹرمپ کے منصوبے کو مثبت انداز میں قبول کیا ہے۔ یعنی اسرائیلی وزیر اعظم جو ٹرمپ امن منصوبے کے بعد یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ انہوں نے اس منصوبے کی حمایت کر کے حماس کو تنہا کر دیا ہے اور حماس کو مشکل میں ڈال دیا ہے، وہ اب صدر ٹرمپ کے رد عمل پر خود پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اہم بات یہ کہ صدر ٹرمپ کے منصوبے کی حمایت پر ابتدائی طور پہ مسلم ممالک کو بھی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا تھا، کیونکہ اسرائیلی وزیر اعظم صدر ٹرمپ سے ملاقات میں اس منصوبے میں تبدیلی کروانے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور اس پوری صورتحال کے بعد یہ قیاس رائیاں ہو رہی تھی کہ اب پاکستان سمیت دیگر مسلم ملکوں کو ابراہیمی معاہدے کا حصہ بننا پڑے گا۔ مگر آج سیکیورٹی ذرائع نے ان قیاس رائیوں کی سختی سے تردید کی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ابراہیم ایکارڈ میں شمولیت پاکستانی عوام کی امنگوں اور خواہشات کے خلاف ہے، اس لیے پاکستان کا ابراہیم ایکارڈز کا حصہ بننے کا امکان نہیں ہے۔